اگر کوئی یہ پوچھے کہ انسانی نظام ہاضمہ یعنی ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کون سی دوا ہے تو پھر جان لیجئے اور یہ مان بھی لیجئے کہ اس کے لیے ترفلا سے بہتر دنیا میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جان لیتے ہیں کہ ترفلا سے ہم کتنا فائدہ لے سکتے ہیں۔ ترفلا کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ ایک بہت ہی اچھا لیگزیٹو ہے، یعنی ہاضمہ کرتا ہے۔ ترفلا کھانے سے آنتوں کے سسٹم میں تیزی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی قبض نہیں ہوتی، اور اگر پہلے سے ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ترفلا آپ کے پیٹ کو صاف کرتا بھی ہے اور صاف رکھتا بھی ہے۔ اور طب میں پیٹ صاف کرنے کے لیے جو بھی ادویات دی جائیں ان میں ترفلا کسی نہ کسی شکل میں ضرور شامل ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کو اپنا پیٹ صاف کرنا ہو تو صرف اور صرف ترفلا ہی لیجیے اور کچھ بھی نہیں۔ دوسری خوبی جو ترفلا مرکب میں موجود ہے وہ یہ کہ آپ کے جگر اور گردوں کے افعال کو بھی بہت بہتر رکھتا ہے، اور کیوں رکھتا ہے وہ بھی جان لیجیے اور اچھی طرح سے سمجھ بھی لیجیے۔ ہم روزانہ تلا ہوا بھنا ہوا کھانا کھاتے ہیں، اکثر لوگ شراب نوشی بھی کرتے ہیں۔ ان ناقص چیزوں کے استعمال سے ہمارے جسم میں جو بھی فاسد مادے اکٹھے ہوتے ہیں ان کو ترفلا ہمارے جسم سے پاخانے، پیشاب اور پسینے کے ذریعے نکال باہر کرتا ہے۔ اس کی تیسری خوبی یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں جس میں دن بھر بیٹھنا پڑتا ہو یا زیادہ ہلنا جلنا نہ ہوتا ہو تو ایسے لوگوں کو ترفلا ہر صورت میں لینا چاہیے۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جب آپ کا پیٹ صاف ہو جاتا ہے اور قبض نہ رہے تو پھر بھوک بھی کھل کر لگتی ہے، آپ جو بھی کھاتے ہیں وہ پوری طرح سے ہضم ہوتا ہے۔ ترفلا ایک ایسی دوائی ہے جو نہ صرف آپ کو بھوک لگاتی ہے بلکہ کھانے کو مکمل طور پر ہضم کرنے کے بعد بدن کا حصہ بھی بنا دیتی ہے۔ جو بھی لوگ باڈی بلڈنگ، ویٹ لفٹنگ اور دوسرے سپورٹس کرتے ہیں، اپنی طاقت اور وزن کو تیزی سے بڑھانا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ترفلا ضرور لینا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ ہمارے جسم میں کچھ ایسے ٹیشوز ہوتے ہیں جو چکنائی کو سٹور کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا وزن بڑھتا ہے، لیکن ترفلا والی دوائی ان ٹیشوز کو ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے جسم میں گوشت کی مقدار تو بڑھتی ہے اور چربی کی مقدار گھٹتی جاتی ہے۔ لہٰذا جو لوگ مسلز بنانا چاہتے ہیں یا جو لوگ موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، دونوں کو ہی ترفلا ضرور لینا چاہیے۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کو پیٹ سے جڑی کوئی بھی بیماری، مثلاً پیٹ درد، ہاضمے کی خرابی، الٹیاں، قے اور دست، پیچش اور مروڑ، گیس اور تیزابیت یا پیٹ میں کیڑے ہوں تو آپ کو صرف اور صرف ترفلا ہی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ترفلا کھانے سے یہ تمام مسائل ایسے ختم ہوں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، اور اگر نہیں بھی ہیں تو ترفلا کھانے سے یہ مسائل کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے منہ میں اکثر چھالے ہوتے ہوں یا مسوڑوں میں سوجن رہتی ہو، مسوڑوں سے خون آتا ہو یا دانتوں میں درد رہتا ہو تو آپ صرف اور صرف ترفلا لینا شروع کر دیں اور ان تمام مسائل کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں۔ لیکن اگر آپ کو دانتوں کی بیماری پائوریا ہے تو نہ صرف آپ کو ترفلا کھانا چاہیے بلکہ ترفلا کے چورن سے دانتوں کی مالش بھی کرنی چاہیے۔ یہ تو تھے ڈائجسٹو سسٹم اور ماؤتھ سسٹم کے مسائل۔ اب مزید جان لیتے ہیں کہ سرکولیٹری سسٹم یعنی خون کے نظام میں ترفلا کیا کام کرتا ہے۔ خون میں جس طرح کے بھی ٹاکسنز یعنی فاسد مادے ہوتے ہیں، ترفلا ہمارے خون سے تمام ٹاکسنز کو بذریعہ پیشاب اور پسینہ نکال باہر کرتا ہے، جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سستی اور کمزوری بالکل نہیں ہوتی اور نہ ہی تھکن کا احساس ہوتا ہے، بلکہ آپ بالکل تر و تازہ اور حشاش بشاش رہتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کا جسم تھکان اور بھاری پن محسوس کرتا ہے تو ایسے میں آپ کو ترفلا شہد کے ساتھ لینا چاہیے۔ جتنی مقدار ترفلا کی ہو اتنی ہی مقدار شہد کی بھی ہونی چاہیے۔ ایک اور بات وہ یہ ہے، ترفلا میں جو ہریڑ ہوتا ہے وہ کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر دیتا ہے، یعنی جو فالتو کولیسٹرول ہوتا ہے یہ اس کو جسم سے باہر نکال دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کبھی بھی ہائی بلڈ پریشر کے پرابلم نہیں ہوتے۔ جن لوگوں کی فیملی ہسٹری میں دل کے امراض کی اکثریت ہو تو ایسی فیملی کو ترفلا ضرور لینا چاہیے۔ تمام افراد کو ترفلا ضرور لینا چاہیے تاکہ ان کا جسم کولیسٹرول سے پاک رہے۔ یہ ہوا سرکولیٹری سسٹم۔ اب ہم آ جاتے ہیں نظام تنفس یعنی سانس لینے کا سسٹم۔ اگر آپ کو خشک کھانسی رہتی ہے یا بلغمی کھانسی
खांसी रहती है, त्रिफला खाने से दोनों किस्म की खांसी ठीक रहती है। अगर आपको दमे का प्रॉब्लम है तो जान लीजिए कि त्रिफला बना ही आपके लिए है, क्योंकि त्रिफला में जो आंवला होता है वो आपके फेफड़ों से जमे हुए और फंसे हुए बलगम को खींचकर बाहर निकाल देता है और सांस लेने में आसानी होती है। यहाँ पर एक और बात जान लीजिए कि त्रिफला में जो आंवला होता है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या किसी ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ धुआं और आलूदगी ज्यादा रहती हो तो आपको त्रिफला जरूर लेना चाहिए। कि त्रिफला का सबसे बड़ा फायदा क्या है? त्रिफला आपकी इम्यूनिटी यानी कुव्वत मुदाफियत को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है। वो इस तरह कि त्रिफला न सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी है बल्कि ये एंटी वायरल प्रॉपर्टीज भी रखता है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों और एलर्जी से महफूज रहते हैं। त्रिफला यानी जो लोग त्रिफला का इस्तेमाल करते रहते हैं, ऐसे लोगों को मौसम की तब्दीली की वजह से नज़ला जुकाम नहीं होता। और ऐसे लोग जिनकी नाक या तो पूरा साल बहती रहती है या नाक बंद रहती है, ऐसे लोगों को भी त्रिफला जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। दिमागी ताकत। नाज़रीन कराम, क्योंकि त्रिफला में आंवला की अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है, इसी वजह से त्रिफला एक बहुत ही कारआमद ब्रेन टॉनिक भी है। यानी अगर आप त्रिफला का रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो इससे न सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन बेहतर रहती है बल्कि आपकी यादाश्त भी बहुत बेहतर रहती है। इसके अलावा अगर आपको नींद नहीं आती या सर में दर्द रहता है या फिर आपको चक्कर आते हैं तो आप सिर्फ त्रिफला लेना शुरू कर दीजिए, कुछ ही अरसे में सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। त्रिफला में मौजूद रसायन की भरपूर मिकदार आपको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देती। यानी अगर आप त्रिफला का रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आप हमेशा अपनी उम्र से 5 या 10 साल छोटे दिखाई देंगे। ये इस दवा का दावा है। सबसे जरूरी बात वो ये है कि आखिर त्रिफला की खुराक क्या है, तो इसका जवाब है कि जितना आपका वजन है इतनी रत्ती त्रिफला लेना चाहिए। इसके खाने का बेहतरीन वक्त खाने के 45 मिनट बाद का है। खाने के बाद त्रिफला नीम गर्म पानी से ले लेना चाहिए। त्रिफला को आप आज ही से शुरू कर दें और जब तक जिंदा रहें खाते रहें। अगर आपको हमारी ये काविश भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। हो सकता है कोई मायूस मरीज जिंदगी की तरफ लौट सके।